السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے گھر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام المومنین حضرت ختیجہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے موتیوں کا محل بنا۔ اب یہ مقام اور یہ مرتبے ہیں جن پر ہمارا ایمان، اور میرے جیسے اور میرے ماں باپ ان پر قربان۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ایمان اتنا ہے نہیں کہ ایمان افروز کے کام ہو سکے، تو بشری تقاضوں کے لیے، امنگوں کے لیے، خواہشوں کے لیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ والا معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ ہوا ہے، بہت حالات مشکل اور بہت عجیب نان سیریس لوگ ہوئے ہیں، حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کوئی معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ سے جب سے یہ دنیا بنی ہے تو دنیا میں مختلف تھاٹس، آئیڈیالوجیز پیدا ہوئی، مختلف ریلیجن ڈیولپ ہوئے، لوگوں نے بڑا کام کیا اپنی سوچ کے مطابق، آئیڈیالوجیز پر، ریلیجنز پر۔ اور کچھ ریلیجنز کا تو یہ بھی نہیں ملتا کہ اس کا اوریجن کیا ہے، لیکن بہرحال ریلیجن ڈیولپ ہوئے، جیسے ہندوازم ڈیولپ ہوا جو کثرت خدا پر یقین رکھتا ہے، پھر پارسیزم ڈیولپ ہوا، کرسچینٹی آئی، حضرت عیسیٰ کی قوم، بائبل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، پھر حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، یہودی جوئزم، اس طرح کی مختلف ریلیجن وقتاً فوقتاً بنے، اور ہر ایک نے اپنی سوچ جو تھی اس کے مطابق ریلیجن اڈاپٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس بنے، امام ابو حنیفہ، امام مالکی، امام شافعی، امام حنبلی، یہ سارے اسکول آف تھاٹس، جس نے جو سمجھا وہ اس نے اڈاپٹ کیا اس چیز کو۔ کوئی حنفی کہلایا، کوئی مالکی کہلایا، کوئی شافعی کہلایا، کوئی حنبلی کہلایا۔ اس کے بعد فرقہ واریت آ گئی، جس میں بریلوی تھے، دیوبندی، اہل حدیث، اور بھی کئی طرح کے فرقے وجود میں آئے، اور یہ ڈفرینٹ تھاٹس اور ڈفرینٹ ریلیجنز ڈیولپ ہوئے۔ اب انسان جو ہے اس کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر کوئی اسلامک بک لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو وہ کس مکتبہ فکر سے بلانگ کرتا ہے۔ سمجھ تو وہ یہ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں بک، اللہ کی جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں، اور کئیوں کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ کہیں سے بھی اچھی بات ملے تو وہ لے لے انسان۔ لیکن مکتبہ فکر میں یہ بات ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ میں کس مکتبہ فکر کی کتاب پڑھ رہا ہوں، کیا عقائد ہے۔ لیکن انسان کو ہر ایک پر ایک دم فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ آپ ہر ایک پر ایک جیسا ہی فتویٰ لگا دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے، یا اس کی تکفیر کر دیں، وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کے سرکمسٹانشل اور جینیٹیکل ایویڈنس مختلف۔
سرکمسٹانشل ایویڈنس سے یہ مراد ہے کہ اس کے جو حالات ہیں ارد گرد کے وہ ڈیفرنٹ ہیں، کچھ لوگوں کے ڈیفرنٹ ہیں، امیر بندے کے حالات کچھ مختلف ہیں، غریب بندے کے حالات کچھ مختلف ہیں۔ اب وہ ان سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے ہی کام کر رہے ہیں، اسے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سرکمسٹانسز دی ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ثابت۔ اب دونوں میں ڈفرنس آ جاتا تھا، تو آپ کیسے ایک فتویٰ کا ہر ایک پر جاری کریں گے؟ اس لیے ہمیں دوسروں کے ریلیجنز اور دوسروں کے عقائد کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کرو، وہ تمہارے خدا کو پھر برا کہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ قرآن بات کر رہا ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو بڑے ہمبل وے میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اور انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے، کیا اس کا ریلیجن تھاٹس ہونی چاہیے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اب جہاں تک ایک ہی طریقے سے ہر ایک کو کر دینا بات کہ اس پر فتویٰ لگا دینا کہ یہ بھی ایسے ہے یہ بھی ایسے ہے، یہ بات جو ہے یہ جو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ بہت زیادہ نقصان پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں ایک ہیلتھی ڈبیٹ کرنی چاہیے جس سے بات واضح ہو، اور یہ جو دعوت ہے اسلام کی، یہ دعوت فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ یعنی کہ فرض کفایہ وہ چیز ہے کہ جو کچھ لوگ اگر کر دیتے ہیں تو وہ ساروں کے لیے پوری ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان آٹومیٹکلی دائی ہے، ہر مسلمان دائی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو۔ تو اس حوالے سے ہر ایک کو ایک طرح سلسلہ کرنا یہ ٹھیک نہیں، اور اس کی تکفیر کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا جس کو جو دیا ہے وہ اتنا ہی پوچھے گا اس سے۔ فار ایگزامپل اگر ایک بندے کا سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ہے کہ اس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، تو اس کی یہ ساری چیزوں کا سوال ہوگا، لیکن ایک بندہ غریب ہے تو اس کے ساتھ وہ چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، تو کیسے ایک فتویٰ جاری ہے دونوں پر ہو جائے؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ ایک ہی فتویٰ ہر ایک پر لگا دیتے ہیں، لیکن یہ بغیر سمجھے کہ یہ ہر ایک کا ہر چیز ڈیفرنٹ ہے۔ اب فار ایگزامپل جینیٹیکل ایویڈنس جو ہیں وہ ہر ایک کے مختلف ہیں۔ اب اگر کوئی مسٹر ورلڈ ہے، اس کے بچوں کو جو جینز ملی ہیں وہ نہایت اسٹرانگ ہیں، وہ پورا دن کھڑے ہو کر عبادت کر سکتا ہے، ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ جینز یہ جینیٹیکلی پروون فیکٹ ہے، تو جینز اس کو اتنا پاورفل نہیں۔ اور دوسری طرف ایک وہ انسان ہے جس کے پاس اتنی جین اسٹرانگ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ جو جینیٹیکل جس کی جین اسٹرانگ ہے وہ آرام سے روزہ رکھ لے گا، اور جس کی نہیں ہے وہ آرام سے روزہ نہیں رکھے گا، مشکل میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو درجہ اور اجر اور فضل اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ جو دیتا ہے اسی کی بنیاد پر کرتا ہے۔
اب ایک ہی طرح ساروں کو سرسا کر دینا یہ کہیں کا سوچ نہیں. تو یہ جو ریلیجیس تھاٹ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. یہ ایک دوسرے کو ہائپر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہائپر ہو رہے ہیں اور ریلیجیس تھاٹس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور بڑی بڑی دور تک بات چلی جاتی ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمبل ہو کر ایک دوسرے کی بات سنی جائے اور لوگوں کو ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اور بات آخر پر یہی ہے کہ صحیح چیز جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہے. تو یہی آج کا ٹاپک ہے کہ ریلیجیس تھاٹس.